بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دیوبندی عالم دین ساجد نقشبندی نے مناظرے سے قبل ہی شکست تسلیم کر لی، بلکہ مناظرے سے قبل ہی نہ صرف شکست تسلیم کر لی ہے بلکہ اس نے اپنے ہی اکابر علماء دیوبند کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پہلے یہ کہا تھا کہ میں 10 منٹ کے اندر اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں 10 منٹ کے اندر حسام الحرمین کو اور اس کے لکھنے والے کو جھوٹا ثابت کروں گا۔ تو جب علامہ راشد رضوی نے اس کے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا اور اس سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ حسام الحرمین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سچ اور حق لکھا ہوا ہے، تو اس کے بعد ساجد دیوبندی نے بجائے مناظرے کا وقت طے کرنے کے اس نے اپنے موضوع سے ہی انحراف کر گیا اور اپنے موضوع سے ہی رائے فرار اختیار کرتے ہوئے اس نے مناظرے میں یہ کہہ کر بیٹھنے سے انکار کر دیا بہانوں کے ساتھ کہ میں اس موضوع کے اوپر مناظرہ نہیں کرنا چاہتا اور اپنے اکابر دیوبند کی عبارات کا دفاع کے اوپر میں مناظرہ نہیں کروں گا بلکہ میں ایمان اعلیٰ حضرت پہ مناظرہ کروں گا۔ تو اب جب اس نے یہ کہا تو علامہ راشد رضوی نے اس کے جواب میں دوبارہ سے یہ کہا کہ میں ساجد دیوبندی کے ساتھ براہ راست مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور آن لائن مناظرے کا جو وہ بہانہ بنا رہا تھا علامہ راشد رضوی نے اسے ختم کرتے ہوئے کہا کہ اب میں براہ راست آپ کے آمنے سامنے بیٹھ کر بھی آف لائن بیٹھ کر بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں ایمان اعلیٰ حضرت پر بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے اس چیلنج کو بھی قبول کر لیا کہ میں ایمان اعلیٰ حضرت پر بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ کے اکابرین کی کفریہ عبارات کے اوپر مناظرہ ہوگا، پہلے آپ اپنے اکابرین کو سچا ثابت کریں، پہلے اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کریں، تو اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے ایمان پہ مناظرہ ہوگا۔ تو بجائے قبول کرنے کے چیلنج کو اپنے پرانے روش کو اختیار کرتے ہوئے دوبارہ سے مناظرے سے رائے فرار اختیار کرتے ہوئے گویا کہ اس نے اپنی شکست کا خود ہی اعلان کر دیا کہ اس نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کے جواب میں 1 گھنٹے سے زائد وقت کی 1 گھنٹہ 22 منٹ کی لمبی ویڈیو ریکارڈ کروا دی۔ یہ ویڈیو بنا کے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنی یہ کابر علماء دیوبند کی کفریہ عبارات کا دفاع نہیں کر سکتا۔ گویا اس کی یہ ویڈیو بنانا اور اس کا مسلسل اپنے اکابر علماء دیوبند کی کفریہ عبارات کے دفاع سے انحراف اختیار کرنا ہی اس کی شکست کا اعلان ہے، اور دوسرا اس نے اس ویڈیو کے اندر خود ہی یہ تسلیم کر لیا اور وہ 1 گھنٹے سے زائد دلائل میں مختلف قسم کے دلائل دیتا رہا کہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند اعلیٰ حضرت کی تکفیر نہیں کرتے۔ اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہمارے دیوبند علماء اکابرین بھی اعلیٰ حضرت کی تکفیر نہیں کرتے، اور اس نے اس کے اندر تعویلات کرتا رہا 1 گھنٹہ سے زائد کہ ہمارے علماء نے اعلیٰ حضرت پہ کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا۔ تو گویا اس نے خود ہی اپنی شکست کو بھی تسلیم کر لیا ہے اور خود ہی اس نے اپنے اکابر کو اپنے اصول کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، چونکہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر اعلیٰ حضرت کا ایمان ثابت کیا جا سکتا ہے تو پھر تو فرعون، حامان اور قارون کا ایمان بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس نے قرآن کی قسم اٹھا کے، رب محمد کی قسم اٹھا کے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے کہا تھا، اور اب اس نے تعویلیں کی ہیں اور اس نے خود یہ کہا ہے کہ ہمارے جن اکابر علماء دیوبند نے اعلیٰ حضرت کی تکفیر نہیں کی تو اس کے اوپر وہ تعویلیں کرتا رہا 1 گھنٹہ سے زائد۔ تو گویا اس نے خود ہی اپنے اصول کے مطابق یہ بتا دیا ہے اکابر علماء دیوبند نے اعلیٰ حضرت کی تکفیر نہیں کی، تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ساجد نقشبندی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تکفیر نہیں کی، گویا انہوں نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان مانا ہے۔ تو گویا اعلیٰ حضرت کو اکابر دیوبند نے خود مسلمان مانا ہے، تو ساجد نقشبندی کے اصول کے مطابق وہ فرعون کو بھی مسلمان مان سکتے ہیں، اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تکفیر نہیں کی ہے، تو ساجد نقشبندی کے مطابق اکابرین دیوبند فرعون کو بھی تکفیر نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان ثابت کیا ہے، ان کی اپنی عبارات سے اعلیٰ حضرت مسلمان ثابت ہو چکے ہیں۔ تو گویا اکابر علماء دیوبند کے نزدیک فرعون بھی پھر مسلمان ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ ساجد نقشبندی خود کہہ رہا ہے، مولوی ساجد کوڈو خود کہہ رہا ہے، اور اس کا اپنا بنایا ہوا ضابطہ یہ ہے۔ میں ایک بار پھر ساجد نقشبندی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آن لائن مناظرے کی شرط بھی ختم ہو چکی ہے، اب آف لائن آمنے سامنے بیچنے کا چیلنج بھی قبول
ہو چکا ہے۔ اگر آپ میں جرت ہے، آپ کے اندر تھوڑی سی بھی علمی غیرت باقی ہے، تو آپ منتیں کیوں کر رہے ہیں کہ میرا وقت ضائع نہ کریں؟ ایک طرف آپ 1 گھنٹہ 22 منٹ کی ویڈیو بنا کے اور یہ دلائل دے رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں کہ ہمارے کافر نے اعلیٰ حضرت کو کافر نہیں کہا، اس کا آپ دفاع کر رہے ہیں اور طویلات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس گھنٹوں کی ویڈیو بنانے کا وقت ہے تو آپ کے پاس سامنے بیٹھنے کا پھر وقت کیوں نہیں ہے؟ آپ سامنے آ کے بیٹھیں اور آپ کے پاس ایک تیر سے 2 شکار کرنے کے موقع ہیں کہ آپ اکابر علماء دیوبند کی کفریہ برات کا بھی دفاع کریں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو اور یہ امت اتفاق اور اتحاد کی طرف بڑھے، اور اللہ کرے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ جو اکابرین علماء دیوبند کی عبارات تھی وہ کفریہ نہیں تھی، اور یہ معاملہ یہاں پہ جا کے ختم ہو جائے۔ تو آپ کے پاس موقع ہے، پہلے آپ اپنے اکابر علماء دیوبند کی عبارات کا بھی دفاع کریں اور کھل کے آپ ساری دنیا کو بتا دیں کہ وہ کفریہ نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں تو آپ اعلیٰ حضرت کو بھی کافر ثابت کریں اور اس کے اوپر بھی آپ مناظرہ کریں۔ ایک ہی تیر کے ساتھ 2 شکار کرنے کا آپ کے پاس بہترین موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔